تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس قسم کی بیہودہ بات کرنے کی؟ غصے سے آگ بگولا ہو کر اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس آدمی نے اپنے پھٹے ہونٹوں سے خون صاف کیا اور پھر وہ بھی غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے اس کی سمت بڑھا اور تیزی سے اس کے منہ پر گھونسا رسید کرنا چاہا۔ برق کی تیزی کے ساتھ اس نے اپنے منہ پر پڑنے والے گھونسے کو روک لیا تھا۔ اب تو شدت سے اس کی رگیں تن گئی۔ وہ ایک آدمی کو بلا وجہ چھیڑنے کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ اس نے پھر سے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر نتیجہ وہی رہا۔ غصے سے اس نے مقابل کے پیٹ پر ٹانگ رسید کر دی تھی۔ درد سے وہ پیچھے مڑا اور پھر جب پلٹ کر آیا تو مکوں اور تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ وہ دونوں گتھم گتھا تھے جب تیسرے آدمی نے تیزی سے آ کر ان دونوں کو الگ کیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم لوگ؟ اگر اسی طرح ایک دوسرے کو ہی مارو گے تو بی بی سائنگ کو کیا جواب دو گے؟ جس مقصد کے لیے یہاں موجود ہو وہی کام کرو۔ اب تو ان دونوں کو لڑتے ہوئے نہ دیکھوں ورنہ مرنے کی خواہش میں پوری کر دوں گا۔ اس شخص نے ان دونوں کو خوب بری طرح جھڑکا تھا۔ شاید وہ ان کا سربراہ تھا اس لیے وہ دونوں بھی نظریں جھکا کر خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتے رہے۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے ایک کمرے میں بند ہو گئے۔ آئمہ اس وقت محو خواب تھی جب کسی نے زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ ابھی بھی بج رہا تھا جب اس کے حواس بیدار ہوئے۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے اتر کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی حویلی کی ایک پرانی ملازمہ کھڑی تھی۔ جی اماں۔ اماں نے انہیں کمرے کے باہر دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ ملازمہ دوسری ملازماؤں کی نگرانی پر مامور تھی۔ شاذ و نادر ہی اسی طرح کسی کے کمرے کا رخ کرتی۔ تمہیں بڑے صاحب باہر بلا رہے ہیں، اماں نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے بچپن سے ہی وہ اسے تم کہتی آئی تھی اس لیے کبھی کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ جی میں آتی ہوں، آئمہ نے تیزی سے جواب دیا۔ انہوں نے تمہیں ساتھ لے کر آنے کو کہا۔ اماں کے لہجے میں بے بسی تھی۔ سردار کی بات وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ بچی تھی جسے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ اماں مجھے منہ دھونا ہے۔ آنکھوں میں ابھی بھی دھندلاہٹ آنا شروع ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے جلدی آنا، نیم دلی سے اماں نے اسے اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی وہ جھٹ سے باتھ روم میں گھسی تھی۔ کچھ دیر پانی کی گرنے کی آواز آتی رہی، پھر باہر آ کر اس نے ایک بڑی سی چادر اپنے سر پر اچھی طرح اوڑھی اور اماں کی ہمراہی میں باہر لاؤنج کی سمت بڑھنے لگی۔ اٹھایا جانے والا ہر قدم اسے منو وزنی لگ رہا تھا۔ دل بھی پنجرے سے باہر آنا چاہتا تھا۔ پوری زندگی میں کبھی وہ اس کیفیت سے دوچار نہیں ہوئے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ کیا فیصلہ ہونے والا۔ وہ گھبرائی گھبرائی سی لاؤنج کے درمیان میں آ کر خود ہی رک گئی۔ ملک حسین اس کے بالکل مقابل صوفے پر اکیلے ہی براجمان تھے۔ ان کی آنکھوں میں بالکل سرداروں جیسی ہی سختی تھی، ایسی سختی جو جرگے کے دوران پائی جاتی ہے۔ پہلی بار اس نے اپنے لیے اپنے باپ کی آنکھوں میں ایسی سرد مہری دیکھی تھی۔ اس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹا تھا، کچھ کرچی کرچی ہوا تھا اور وہ کرچیاں اسے لہو لہو کر رہی تھیں۔ آگے آؤ، ملک حسین کی حکمیہ آواز گونجی تھی۔ آئمہ سپورٹ تاثرات لیے صوفے کی پشت سے نکل کر ملک حسین سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنے وجود پر مسلسل حور جہاں اور رخسانہ کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ کاش میں شادی سے پہلے ہی ان کی حرکتیں اپنے بابا کو بتا دیتی تو آج وہ مجھ سے اتنے اجنبی نہ ہوتے۔ دل میں خیال آیا تھا، اپنی ماں کی دبی دبی سیسکیاں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں اور یہ وہ واحد چیز تھی جو اسے کمزور کر رہی تھی، بہت کمزور۔ اس کا بھائی ایک صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا، کبھی کبھی ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتا۔ اسے یہ جھکا سر بہت برا لگا، بالکل زہر۔ آخر سر کیوں جھکایا ہوا ہے؟ میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ کیوں جھکا ہے یہ سر؟ آخر ایسا کیا کیا ہے؟ بتائیں، کوئی بتائے گا؟ ادھر موجود کوئی ایک بھی شخص؟ دل ہی دل میں اپنے بھائی کو مخاطب کر کے اس نے کہا تھا، پھر اپنی نظریں کا رخ بھی موڑ لیا۔ وہ کیوں کرے پرواہ؟ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا؟ ملک حسین کی بھاری آواز نے ایک بار پھر سکوت کو توڑا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آئمہ کی مضبوط آواز نے ایک بار سب کو اسے دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ ملک حسین کا اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن انہیں سخت بننا تھا۔ وہ سردار تھے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ سخت بن چکے تھے۔ کوئی بھی کمزور لمحہ ان کی روایت و اقدار کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ یہ اصول سرداری کی دستار سنبھالنے سے پہلے ان کے پرکھوں نے انہیں سکھا دیا تھا، یا یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ان کی زندگی کا نصب العین بنوا دیا تھا۔ سارے ملازمین خاموشی سے کھڑے تھے، سارے گھر کے افراد خاموشی سے بیٹھے تھے۔ محو گفتگو تھے تو صرف دو لوگ، ایک قاضی اور ایک مجرم، ایک باپ تو دوسری بیٹی۔ تمہیں پتہ اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، انہیں دھوکہ دے کر ایک نامحرم لڑکے کے ساتھ بھاگ جانے والی لڑکی کی سزا ہماری روایات میں کیا ہے؟ جو شخص اس کا ساتھ دے اس کی سزا کیا ہے؟ مضبوط بھاری لہجے میں اس سے دریافت کیا گیا۔ ایسے سخت الفاظ سن کر اس نے بے ساختہ ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایسے الفاظ تو اس نے پہلی بار اپنے باپ کے منہ سے سنے تھے۔ کیا ایسے الفاظ اس کا باپ بھی استعمال کر سکتا ہے؟ پر شاید ہاں، مثال اس کے سامنے تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی بیٹی ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، آئمہ نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کے اس انداز پر نواز نے اسے گھورا، لیکن اسے دیکھ کون رہا تھا؟ اسے اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ بیٹی؟ کیسی بیٹی؟ کچھ کمی کی میں نے کبھی؟
اپنی محبت میں پرورش میں مجھ سے کیوں نہیں کچھ کہا؟ سردار کے لہجے میں شکوہ تھا۔ بابا جو سچ ہے وہ بتایا تھا، میں نے آپ کو آپ کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اور اغوا انہوں نے کروایا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ اس نے حور جہاں کی طرف اشارہ کر کے کہا، بس کر جاؤ، کیا اس تصویر کو بھی جھٹلاؤ گی تم؟ کوئی گنجائش رہتی ہے اپنے قصور کا الزام تم اپنے بڑوں کو دو گی؟ یہ تربیت کی ہے تمہاری، یہ سکھایا ہے تمہیں؟ ملک حسین غصے میں بھرے صوفے سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ایک پل کو تو رخسانہ اور حور جہاں بھی سہم گئی۔ ملک حسین کو غصہ بہت کم آتا تھا، اور جب آتا تھا پھر کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھ بھی سکے۔ ہاں میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کو وقت پر سب نہیں بتایا۔ اگر بتا دیا ہوتا تو آج اس کی نوبت نہیں آتی۔ کچھ لوگ اپنی حسد میں اتنا نہ گرتے۔ ساری بات بلند اور آخری جملہ دھیمے لہجے میں رخسانہ اور حور جہاں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کی بازگشت صرف وہی سن سکی تھی یا ساتھ کھڑے ملازم۔ دونوں نے بے ساختہ اپنے پہلو بدلے۔ کاش کہ تم نے غلطی نہ کی ہوتی، لیکن میں سردار ہوں، مجھ پر ذمہ داری ہے، روایتوں کا بوجھ ہے۔ تمہیں تمہاری سزا معلوم ہے، تم جانتی ہو اچھی طرح۔ سکندر کو وارث دینے والی ہو، اس لیے ابھی تک جی رہی ہو، ولادت تک تمہاری سزا منسوخ ہے۔ وارث کے دنیا میں آ جانے کے فوراً بعد تمہیں تمہاری سزا مل جائے گی۔ میری بیٹی ہو تم، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں تمہارے لیے۔ جہاں دفن ہونا چاہو بتا دینا، یا پھر اپنی مرضی سے جگہ منتخب کر کے اپنی قبر کھدوا لینا۔ تمہیں تمہاری مرضی کی جگہ پر دفن کیا جائے گا۔ اس کے بغیر کچھ دیر مزید وہاں رکے۔ وہ اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر چکے تھے۔ اگر مزید وہاں رکتے تو اتنے سخت نہ رہ پاتے۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل کام لگا تھا انہیں۔ دل میں درد اٹھنے لگا تھا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ملک حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ انہیں سکون چاہیے تھا، کچھ دیر تنہائی چاہیے تھی۔ ملک حسین کے یہ الفاظ ادا کر کے جانے کی دیر تھی کہ آئمہ بھی اپنا بکھرا وجود بمشکل سنبھالتی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ اپنی پشت دیوار سے لگا کر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جو تھوڑی بہت اسے خوش فہمی تھی کہ ایک بار اس کے سچ کو سن لیا جائے گا، وہ ختم ہو گئی تھی۔ اسے اپنی حیثیت اچھی طرح پتہ چل گئی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی مدت کی چیخ و پکار فضا سے باتیں کرنے لگی۔ رکا ہوا ضبط ٹوٹنے لگا۔ سارے ملازمین ان کی حالت پر افسوس کر رہے تھے۔ نواز نے ایک افسوس بھری نگاہ ان پر ڈالی اور فوراً سے قریب آ کر انہیں گلے لگایا تھا۔ اپنے بارے میں اتنے تذلیل آمیز الفاظ اور اتنا سب کچھ سننے کے بعد حور جہاں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر نواز کی موجودگی کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکی۔ نئے سردار کی نظر میں وہ اپنی ذات کو گرانا نہیں چاہتی تھی، اور نواز تو اسے بہت چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے ضروری تھا تاکہ اسے اپنی مرضی سے چلا سکیں۔ گاؤں سے دور، بہت دور، ایک دوسرے شہر کے ویران سے علاقے میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا۔ چند دیواروں کے علاوہ باقی سارا ملبے کا ڈھیر۔ گھر کے اطراف میں لگے درخت بھی اپنی زبوں حالی کی داستان سنا رہے تھے۔ جھاڑیاں بڑھ کر ایک الگ ہی جنگل کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ رات کو تو اس گھر سے ایک پراسرار قسم کا خوف آتا۔ تقریباً 1.5 ماہ سے یہ گھر چند انسانی لوگوں کی وقتی معاش گاہ بنا ہوا تھا۔ بختیور اس وقت چارپائی پر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے 2 پختہ عمر کے آدمی بیٹھے تھے۔ ہوا کے زور پر اڑنے والی مٹی ان کے سر کے بالوں کے اڑنے کے ساتھ ساتھ گدلا بھی کر رہی تھی۔ بختیور بھائی، آخر کب تک رہنا ہوگا ادھر؟ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے ایک نفس نے بڑے بےتابی سے اس سے پوچھا۔ بی بی سائیں کا جب تک حکم نہیں آ جاتا ہمیں یہیں رہنا پڑے گا۔ اور وہ اس لڑکی کو کھانا دے کر آنے کے بجائے کیا پکانے بیٹھ گیا؟ پہلی بات کے علاوہ آخری بات اندر تک کسی کو آواز دیتے ہوئے کہی تھی۔ آ گیا بختیور بھائی، وہ مجھے ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ وہ لڑکی کہتی، اسے کافی دنوں سے یہاں بند کیا ہوا ہے، اگر مہربانی ہو جائے تو کیا وہ کچھ دیر کے لیے باہر چل پھر سکتی؟ اس کے پیروں میں سوجن آنے لگی۔ 27-28 سال کے لڑکے نے گزارش بھرے انداز میں کہا۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ان 2 لوگوں نے اس کے پورے وجود کا دائرانہ جائزہ لیا، جیسے کچھ تلاشنا چاہتے ہو۔ اس کے تو پیروں میں سوجن آئی، پر لگتا ہے تمہاری عقل ہی سوج گئی ہے۔ اتنا کہہ کر بختیور نے ہنکارہ بھرا اپنی تذلیل پر مقابل نے سر جھکایا۔ وہ اس کا محتاط تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ تمہیں اس سے ہمدردی ہو رہی ہے اور وہی لڑکی ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جانا چاہتی، اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے؟ بختیور نے اس کا مذاق اڑایا۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے منہ سے بھی دبی دبی سی ہنسی خارج ہوئی۔ مجھے اس سے ہمدردی نہیں ہو رہی، بس میں اس کا پیغام آپ کو پہنچا رہا تھا۔ قدرے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ دل تو چاہ رہا تھا یہاں سے اٹھ کر اندر چلا جائے، مگر مجبوری تھی۔ اچھا بس ہمیں جو مناسب لگا ہم کر دیں گے۔ یا پھر ایسا کرو، روزانہ رات کو اس کے پاؤں سے زنجیر کھول دیا کرنا، اور کمرے سے نکلنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وہ زنجیروں کے بغیر نہ رہے، یہ بات اپنی عقل میں بٹھا لو۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بختیور نے کچھ سوچتے ہوئے اجازت دے دی۔ جی جیسا آپ مناسب سمجھے، اس نے کھڑے کھڑے کہا۔ اس بات سے اس کے ہونٹوں پر ایک خم آ گیا جو اس کے مسکرانے کا پتہ دے رہا تھا، اور باقیوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔
اس منظر کو فراموش کر کے اگر ہم بختیور کی پشت کی طرف موجود دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب 2 کمرے جن میں سے ایک دروازے سے محروم تھا، جبکہ دائیں طرف ہی ایک کمرے میں صبیحہ زنجیروں کی قید میں بیٹھی اپنے سامنے رکھے کھانے سے چند لقمے زہر مار کر رہی تھی۔ اب ایسی حالت میں وہ لطف اندوز تو ہو نہیں سکتی تھی، جتنا وہ رو سکتی تھی رو چکی تھی، جتنا احتجاج وہ کر سکتی تھی اس نے کر لیا تھا۔ قید کے ابتدائی دنوں میں بہت بہادری کا جو خول اس نے چڑھایا تھا، نہ جانے کس طرح اس کا صبر ختم ہوا اور وہ اتر گیا۔ انتہائی تکلیف دہ دن تھے وہ، اس کی زندگی کے صبر کی آخری لکیر تک وہ پہنچ چکی تھی۔ گھر والوں کے آ جانے کی جو آس تھی وہ بھی ٹوٹ کر ختم ہو گئی تھی۔ اب بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کرنا ہے اسے خود کرنا ہے، خود ہی اس قید سے رہائی پانی، خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ شاید اس سب نے اس کی موت کا یقین کر لیا، ورنہ اس کی ذات اتنی ارزاں کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی کو اب تک اس کا خیال ہی نہ آیا۔ ہاں، اس قید میں سے 2 کپڑوں کے جوڑے اور اس کی فرمائش پر ایک جائے نماز ضرور دے دی گئی تھی، اور اتنا احسان اس پر کیوں کر دیا گیا یہ بات بھی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اور ایک اور دوسری بات وہ سمجھنے سے قاصر تھی، یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اسے اغوا کرنے کے بعد کسی قسم کے تاوان کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی نے اس پر کوئی غلط نگاہ ڈالی، اور لوگ جیسے سمن بکمن سوائے ایک شخص کے کوئی اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ اس 1.5 مہینے میں 2 بار اس نے اس شخص سے مدد کی درخواست بھی کی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا تھا، اسے آئینہ دیکھے ہوئے اس کی رنگت کم لا گئی تھی، یہ بھی اس نے اپنے ہاتھوں پیروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی کس رخ کو مڑنے جا رہی ہے، بس جلد سے جلد اسے اس قید سے رہائی پانی تھی، پھر حویلی پہنچ کر وہاں کے حالات کا پتہ لگانا تھا۔ ایسی حالت میں نہ جانے ایما نے کس طرح سب کچھ گھر میں بتایا ہوگا۔ سوچو کہ محور میں ڈوبے کھانا ختم کر کے اس نے ٹرے آگے سرکا دی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ایک آدمی آ کر کھانے کی ٹرے لے جائے گا، اسے علم تھا، اور اب اسے اس معمول کی عادت بھی ہو چکی تھی۔ باہر نکلنے کی اس نے پوری منصوبہ بندی کر لی تھی، اور اس کا پہلا قدم کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت لینا تھا، پھر باہر سب کے معاملات کی نگرانی تھی، پھر موقع دیکھ کے یہاں سے فرار ہونا تھا۔ اب بس اسے جواب کا انتظار تھا، اور جواب پانے کے لیے اسے اس شخص کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے اپنی ٹانگوں پر بازو لپیٹ کر اس پر چہرہ رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہی شخص جس نے اپنا نام محمود بتایا تھا اس کے نزدیک رکھی کھانے کی ٹرے اٹھا رہا تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں نے اجازت لے دی ہے، صبیحہ کو اپنی طرف تکتا پا کر محمود نے اسے اطلاع دی۔ صبیحہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ محمود نے اسے ایک نظر دیکھا۔ کیا سچ میں؟ صبیحہ کو اپنی اس باتوں پر یقین نہیں آیا، اس لیے اس نے تصدیق چاہی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر آزاد کرو مجھے، اس نے اشتیاق سے کہا۔ آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک آ گئی تھی۔ وہ میں بھی نہیں کر سکتا، اس نے مجبوری ظاہر کی۔ پر کیوں؟ اسے دکھ ہوا تھا اس لیے۔ اس نے تھوڑے صدمے سے پوچھا۔ آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اتنا کہہ کر وہ بغیر رکے کمرے سے باہر نکل گیا۔ قفل لگنے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، ایک بے چین آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر لڑک گیا۔ سورج ڈھلنے کے فوراً بعد ہی اس علاقے میں مکمل اندھیرا اور سناٹا چھا گیا تھا۔ اوپر سے جھینگروں کی سریلی آواز کانوں میں گھس کر سر میں درد کر رہی تھی۔ محمود کو ابھی صبیحہ کے پاس جا کر اس کے پیروں کو زنجیر سے آزاد کرنا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی بختیور کے پاس منڈلا رہا تھا تاکہ وہ چابی اس کے حوالے کر دے۔ مزید کوئی طنز سننا نہ پڑے، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی مناسب جانا تھا۔ یہ چابی پکڑو اور اس لڑکی کی زنجیر کھول دو، اس سے کہنا کہ کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، ورنہ اس سے بھی محروم ہو جائے گی، اور 2 گھنٹے سے پہلے وہ اپنی گزشتہ حالت میں واپس آ چکی ہو۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، کوئی غلطی نہ ہو۔ بختیور نے ایک چابی نعیم کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس سے کہا، جبکہ قریب کھڑے محمود کا صدمے کے مارے منہ کھل گیا۔ چابی تو وہ لینا چاہتا تھا، اور اتنی محنت بھی اسی نے کی تھی کہ اتنی مشکل سے اجازت لی، اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آ سکا۔ اب افسوس کے علاوہ تو اور کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ محمود نے اپنا ہاتھ بے بسی سے اپنے بالوں میں پھیرا، جبکہ نعیم اس بات میں سر ہلاتا صبیحہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چابی کے قفل میں گھومنے کی آواز پر صبیحہ نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ یہ کسی کے اس کے کمرے میں آنے کا وقت تو نہیں تھا، وہ وہیں دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر نعیم نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک چابی تھی جو چاہتے ہوئے اس نے صبیحہ کے چہرے کی سمت کی۔ اس نے نافہم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بجائے کچھ جواب دینے کے نعیم نے اپنے قدم اس کی سمت بڑھانے شروع کیے۔ صبیحہ کا ڈر کے مارے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نعیم کی جگہ اگر محمود اندر آتا تو اس کے آنے پر اسے اس قدر گھبراہٹ نہ ہوتی، وہ اس پر بھروسہ کر سکتی تھی، مگر کسی اور پر ہرگز نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ناچتے خوف کو دیکھ کر نعیم نے ایک بار پھر چابی اس کے سامنے کی، اور دوسرا اشارہ اس کے پاؤں میں جکڑی زنجیر کی جانب کیا۔ اس کے سامنے سردار کی بیٹی تھی، اسے اپنی حیثیت اور حدود کا اچھی طرح
اندازہ تھا۔ حور جہاں نے بختیور کو یہ کہہ کر اسے اغوا کروایا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ، اس لیے اسے چھپا کر اس کی حفاظت کی جائے، لیکن پاؤں میں زنجیر باندھ کر رکھنے والی بات اسے ہضم نہیں ہوئی تھی اور مالکوں سے بحث کرنے کی وہ خود میں جرأت نہیں رکھتا تھا، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اور اب پورا مہینہ گزر جانے کے بعد اسے خود بھی اس لڑکی پر ترس آنے لگا تھا۔ اس لڑکی کا حال بالکل ویسا نہ رہا تھا جیسی وہ ادھر لائی گئی تھی۔ نہ جانے یہ کون سی حفاظت تھی، کیا بات وہی تھی جو نعیم اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اسے اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی نعیم آگے بڑھا اور جھک کر زنجیر کا قفل کھول کر حصے کے قدموں سے الگ کی، پھر دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ سبیہا زمین پر ویسے ہی بیٹھی تھی، کتنا منہ بوجھ اس کے پاؤں سے الگ ہو گیا جیسے وہ مہینے سے اٹھائے پھر رہی تھی۔ سرشاری ہی سرشاری تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کیا واقعی اس کے پاؤں آزاد تھے؟ وہ اب کھڑے ہو کر کئی فٹ کا فاصلہ طے کر سکتی تھی اور کوئی رکاوٹ، کوئی باڑ اس کے آگے بڑھنے پر اس کی راہ میں نہیں آئے گی۔ وہ اب تک بے یقین سی حق تک بیٹھی اپنے پاؤں تک رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی وہ آزاد ہوگی فوراً کھڑے ہو کر بھاگ کر دیکھے گی، مگر اب جب وہ آزاد تھی تو جیسے دماغ اس بات کو فراموش کر چکا تھا۔ وہ ہنوز اس کیفیت میں بیٹھی تھی، پھر کچھ سوچتے اپنے سر پر موجود دوپٹہ درست کیا اور سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جو اس کا غیر معمولی نتیجہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، مزید حیران ہوتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوا۔ 3 قدم کا فاصلہ بڑھ کر 5 قدم ہو گیا تھا۔ آپ کو کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں یہاں چل پھر سکتے ہیں۔ اس کو ہنوز سجدے کی حالت میں روتا دیکھ کر نعیم نے تیزی سے کہا اور عجلت میں الٹے قدم لیتا کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ سجدہ شکر کے بعد اس نے اپنا زرد چہرہ اٹھایا اور آنسوؤں سے تر آنکھیں اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کی، ایک نظر اپنے آزاد پاؤں کو دیکھا اور سرساری میں آگے بڑھ کر دروازے کی سمت بڑھی، اسے چھو کر دیکھا۔ آج وہ وہاں تک پہنچ گئی تھی، پھر اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ اب سے کچھ دیر قبل تھی۔ کل تک وہ یہاں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل کر دیکھے، مگر نعیم کے الفاظ یاد آتے اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ آپ کو کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں یہیں چل پھر سکتی ہیں۔ جب قدم آزاد ہو گئے ہیں تو پھر اس قید سے بھی جلد ہی آزاد ہو جاؤں گی۔ ابھی مجھے سکون سے ہر کام کرنا ہوگا۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ اتنی سی دیر میں اس کے پاؤں درد کرنے لگے تھے، وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکی، اس لیے مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ ابھی کچھ وقت کے انتظار کے بعد مجھے اپنے پیروں کو پھر سے چلنے کا عادی بنانا ہوگا، وگرنہ اس حالت میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو بھی گئی تو جلد ہی ان لوگوں کی قید میں پھر سے آ جاؤں گی۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے گویا خود سے ہی بات کی۔ اس قید میں رہتے ہوئے یہ عادت اس میں نہ جانے کب آ گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ قید انسان کو بدل دیتی ہے، انسان میں بہت سی ایسی عادتیں ڈال دیتی ہے کہ آزاد رہ کر وہ کبھی خود کو ان میں ملوث نہیں کر پاتا، مگر قید قید ہوتی ہے، چاہے اس قید میں اسے جہاں بھر کی خواہشیں کیوں نہ دی جائیں۔ وہ اپنے قیدی کو کبھی بھی مستقل قیام پر مائل نہیں کر سکتی، وہ قید ہی رہتی ہے، ایک ناپسندیدہ چیز۔ سبیہا نے اپنے پاؤں سہلائے اور ایک بار پھر سے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ اپنے ٹانگوں میں اٹھتی درد کی لہروں کو نظر انداز کر کے وہ ایک دیوار سے دوسری، پھر دوسری سے پہلی دیوار کی طرف آ رہی تھی۔ کل سے اسے نگرانی شروع کرنی تھی تاکہ جلد سے جلد وہ اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کر سکے، اس لیے اسے تھوڑی سی چلنے کی عادت ڈالنی تھی۔ دروازے کے اس پار نعیم سبیہا کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پاؤں کی ایڑی درد کرنے لگی تھی۔ مایوسی بھری ایک نظر اس نے اپنے تلووں پر ڈالی، پھر افسوس کے ساتھ جھک کر اپنی ایڑیوں کو چند ثانیوں تک مسلا۔ اس کا ارادہ ایک بار پھر سے مزید کچھ دیر چہل قدمی کا تھا۔ عنقریب کہ وہ اپنے قدم بڑھاتی، ایک بار پھر سے قفل میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور نعیم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو سفید کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ آپ کے لیے بس اتنی ہی اجازت ہے، آپ کو زنجیر لنگوانی پڑے گی، نعیم نے ایک لمحہ ٹھہر کر حتمی لہجے میں کہا۔ یہ پہلی رات تھی جب کوئی اس سے اتنا زیادہ دیر مخاطب ہو رہا تھا، مگر مجھے تو دیکھیں، ضد مت کریں، کل اسی وقت آپ کو دوبارہ آج کی طرح اجازت دے دی جائے گی، اور اگر آپ تعاون کریں تو روزانہ بھی۔ اس کا انداز ملائمت بھرا تھا۔ سبیہا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ نعیم نے آگے بڑھ کر زنجیر اٹھائی اور اس کے پاؤں میں پہلے کی طرح ڈال کر تالا لگا دیا۔ سیدھے کھڑے ہو کر ایک نظر اس نے سبیہا کے بندھے پاؤں کی جانب دیکھا اور مزید کچھ کہے سنے بغیر رخ بدلتا باہر چلا گیا۔ ایک بار پھر سے دروازے کے قفل میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی تھی اور اب نہ جانے کتنی بار مزید اسے یہ آواز سننی تھی۔ بے بسی سے اپنے بندھے پاؤں کی سمت دیکھا جس کا درد ٹھیک سے رفع بھی نہیں ہوا تھا۔ گھر کے عقبی حصے میں کوئی اجنبی جنگلہ پھلانگ کر اندر آیا تھا۔ اس گھر کو اللہ جانے ایسی مضبوط باڑ کی کیا ضرورت تھی، یا شاید یہ باڑ کسی اچھے وقتوں میں لگائی گئی تھی۔ پورے حصے میں درختوں کی شاخیں جا بجا بکھری نظر آ رہی تھی۔ ایک تائرانہ سی نگاہ چاروں طرف ڈالتے ہوئے سہج سہج کر قدم آگے رکھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں سے زمین پر بکھرے سوکھے پتوں میں چرچراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اپنی گردن پر سے بھورا مفلر اتار کر اس نے اپنے چہرے کے گرد لپیٹا۔ اجنبی کا رخ گھر کے داخلی دروازے کی سمت ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا، مگر اسے مقفل پایا۔
پھر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولتے ہوئے اس نے ہاتھ باہر کھینچا۔ بغور چیزوں کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس اندر اتاری۔ اپنی مطلوبہ چیز لیے بغیر ہی وہ منزل سر کرنے آ گیا تھا۔ اب اسے کوئی نہ کوئی جگاڑ کرنی تھی، مگر وہ وقت بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑانے کے بعد اسے اپنے قریب ایک باریک سی ٹہنی نظر آئی۔ اجنبی نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اپنی بھوری آنکھوں سے اسے غور سے دیکھا۔ پھر ایک بار پھر سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ مطلع صاف پا کر دیوار کی پشت سے ٹہنی کو رگڑ کر اسے چھیل کر پتلا کیا۔ وہ اب اس قابل ہو چکی تھی کہ تالے کے اندر جا سکے۔ ایک بار پھر اجنبی کی بھوری آنکھوں نے اس کا جائزہ لیا اور وقت ضائع کیے بغیر اسے لاک میں ڈال کر گھمانا شروع کیا۔ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھے اس نے اپنے کان بھی تالے کے ساتھ چپکا دیے۔ مفلر سے واحد نظر آتی بھوری آنکھیں اس کے مسکرانے کا پتہ دے رہی تھیں۔ سیدھے کھڑے ہو کر اس نے ہینڈل گھمایا۔ مقفل دروازے کا قفل کھل چکا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اس نے اپنے قدم اندر رکھے بغیر کوئی آہٹ کیے دروازہ بند کیا۔ پھر ارد گرد نظر دوڑاتا سیڑھیاں عبور کرتا ہوا چھت پر چڑھ گیا۔ اگلی صبح بھی معمول کے مطابق ہی سب کام ہو رہا تھا۔ لیس صبح ہی صبیحہ کو ناشتہ دے کر بختیور نعیم اور قدیر کے ساتھ باہر آ جاتا۔ محمود گھر بھر کی صفائی کرتا، پھر ناشتے کی ٹرے صبیحہ کے پاس سے لے آتا۔ اگر وہ کچھ پوچھتی تو اس کا جواب دے دیتا، نہیں تو گونگے بھرے شخص کی طرح اپنا کام کرتا اور باہر آ جاتا۔ محمود کو اپنی کل کی ناکامی ندامت کے آنسو بہانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آج رات وہ چاپیہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اپنے دل کے نہاں خانے میں صبیحہ کے لیے احساس ہمدردی اسے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ صبیحہ کے کمرے کے آگے سے جھاڑو دیتے اس کے کان اندر کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ بار بار اس کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انتہائی مشکلوں سے اس نے خود پر ضبط کیا۔ ہاتھوں کو صاف کر کے ٹھیک 15 منٹ بعد اس نے صبیحہ کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ سامنے ہی وہ زمین پر بیٹھی ہوئی ناشتہ کرتی نظر آئی۔ کمرے میں موجود نائٹ بلب کی سبز روشنی میں وہ انتہائی مصروف انداز میں کھانا کھا رہی تھی۔ محمود کا منہ اسے دیکھ کر حیرت سے ایک انچ کھل گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کسی بھی وقت کا کھانا اتنے سکون سے نہیں کھایا تھا۔ کون جانتا یہ سکون اور آرام کل کی کچھ پل کی آزادی کی خوشی میں تھا۔ کون جانتا یہ لڑکی مزید کتنے دن یہاں قید میں رہے گی۔ سفید چادر میں ڈھکے وجود نے بکھرے بالوں والے وجود کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے یہاں آنے کا مقصد آنکھوں کو جنبش دے کر دریافت کیا تھا۔ وہ ٹرے اشارے کا جواب اکلاتے لفظوں میں دعا اس کی اس حرکت پر ایک لمحے وہ گھبرایا تھا۔ 5 منٹ صبر سکون سے کہتے ہوئے اس نے اپنا ناشتہ جاری رکھا تھا۔ اس کے رام میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کل تم کیوں نہیں آئے؟ اس کو ادھر ادھر نگاہیں گھماتے دیکھ اس نے نوالہ منہ میں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ نظریں ہنوز اسی پر جمی تھیں۔ تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا سوال نظر انداز کر کے اس نے اپنے دل میں چلتا سوال کیا۔ اس کا سوال سن کر صبیحہ سٹپٹائی۔ میں کیوں انتظار کروں گی؟ ایسے ہی بس جاننا چاہ رہی تھی۔ صبیحہ نے اسے گھورا۔ اچھا اب اپنے کام پر لگ جاؤ، مزے سے کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے۔ کیا مطلب؟ حیران ہوتے ہوئے اس نے اپنے سامنے کھڑی 5 فٹ 3 انچ کی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت کا شائبہ تک نہ تھا۔ صبیحہ نے اپنی نظروں کا زاویہ ٹرے کی طرف کر کے اشارے سے اس کی توجہ اس کی طرف کروائی۔ اوہ! اس کا مطلب سمجھ کر وہ ٹرے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا ہے۔ میری مدد کرو گے؟ صبیحہ کا لہجہ التجائی تھا۔ تم بہادر لڑکی ہو، خود ہی بہت کچھ کر سکتی ہو۔ محمود نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ مطلب تم انکار کر رہے ہو؟ صبیحہ نے اپنی نگاہیں اس کے وجود پر گاڑی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ محمود کا لہجہ سرد ہوتا جا رہا تھا۔ مطلب اقرار کر رہے ہو؟ صبیحہ کسی طرح اسے راضی کرنا چاہتی تھی۔ محمود نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں چاروں طرف دوڑائی۔ ہر جگہ پھیلی سبز روشنی اپنا نور کھوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو کیا جواب دے۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو شاید بہنا چاہتے تھے۔ وہ منتظر سے اسی کو دیکھ رہی تھی جب محمود کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ ہم جنہیں اپنا محسن سمجھ رہے تھے، بعض اوقات وہی لوگ ہمارے درد کا باعث بنتے ہیں۔ مدد کسی بشر سے مانگو گی تو ٹھکرائی جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں تمہیں مجھ سے مدد مانگنے پر کوئی افسوس ہو، کوئی پچھتاوا ہو۔ مدد ہمیشہ اصل مددگار سے مانگنی چاہیے جس سے مانگنے پر انسان ٹھکرایا نہیں جاتا۔ محمود نے ٹرے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسے سمجھایا۔